सड़कों पे आए हैं और आ गए हैं। तारीख गवाह है कि यहाँ की सड़कें हमारे खून से, यहाँ की सड़कें यहाँ की सड़कों की हमने अपने खून से आबियाइयाँ की है कि यहाँ की दीवारें हमारे खून से रंगीन हुई है। तो अपने लोगों के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके इज्जत और एहतराम और वक़ार और इज्जत और नफ्स के लिए और उनकी नुमाइंदगी और हक़ नुमाइंदगी के लिए हम आ गए हैं। अब घर में ये बाजार देखना, और इसलिए कि हम फिर मौका देते रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए आए हैं कि ये आपकी तनख्वाहें, आपका ऑफिस, आपकी जिम्मेदारी शफाफ, गैर जानिबदार, साफ सुथरे ईमानदाराना इलेक्शन कराने हैं। तो आप क्या देख नहीं पा रहे कि कराची और हैदराबाद में, बल्कि सिंध के सारे ही शहरी इलाकों में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। हमारी नुमाइंदगी को सबसे पहले तो आबादी में आधा दिखाया गया, मर्दमशुमारी में, और जो कौम रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी कहां से करेगी। जो लोग अपने लोगों को गिन नहीं सकते उनको दुनिया में गिना नहीं जाता। और आपने हमें पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन कौम को आधा गिना, फिर आपने जाली दौरे में आती वोटर लिस्ट में हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया। और फिर वो लोग जिन्होंने प्री पोल रिगिंग की है, जर्रीमैंडरिंग की है, अपने इलाकों में 20-20 हजार, हमारे इलाकों में 90-90 हजार की हल्का बंदियां हुई है, यूनियन काउंसिल बनी है, प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ और जानबदाराना है, लिसानी बुनियादों पर मुतासिबाना है। इसको किसी तरह पे भी कबूल नहीं किया जाएगा। और हमने सही वक्त पे सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब कौम मिलकर और मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद कर रही है। अब इनको एक तरफ सिंध में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो सिंध के बजट का 97% कमा के देते हैं, दूसरे वो जो 97% खर्च करते हैं। और ये मामला मुस्तकिल मौजूद रहे तो अमन नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा तो अमन की जमानत हम नहीं लेंगे। और इंसाफ इस सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए, शहरी और दही के दरमियान खलीजों को बांटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम बढ़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है, और
ابھی آپ اپنے دن گنے، یہ پہلا دن ہے متحد ہو کر قوم سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور آج جو لوگ اسٹیج پہ موجود ہیں ان کو قوم یہ پیغام دے رہی ہے کہ مل کے چلو اور مل کر حق حاصل کرو، اس قوم کی شناخت اور پہچان کی جنگ میں شامل ہو۔ اگر منصفانہ انتخابات کے معاملات ایک دو روز میں طے نہیں کیے اور ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن اس شہر میں نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن جواب دے کہ اس کی موجودگی میں غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی حلقہ بندیاں کیسی ہوئی ہے؟ آپ کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ رہے ہوں، اس جمہوریت پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو آج ہم زیادہ بات کرنے نہیں آئے، ہم اپنے حق نمائندگی کو ہر حالت میں قائم رکھنے اور اس کے لیے لڑنے اور جد و جہد کرنے کے لیے مل کر سڑکوں پہ آئے ہیں۔ اور جو لوگ آئے ہیں، میں ان تمام بھائیوں کو خوش آمدید تو کہہ چکا ہوں، شکریہ تو کر چکا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہاں سے مل کر اپنے مرکز کی جانب لوٹتے ہیں، مل کر اپنے مرکز کی جانب لوٹتے ہیں، اس 40 سال کی پاکستان کی سیاست کے جھومر کی جانب پلٹتے ہیں، اس تاریخ سے جڑ جاتے ہیں جو رنگین بھی ہے، سنہری بھی ہے، جد و جہد کا ایک سفر ہے مڈل کلاس کی سیاست کے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مل کے چلتے ہیں، اور اپنے حق کو اگر آئینی اور قانونی اور جمہوری اور اخلاقی راستوں سے نہیں مل پایا تو اس کے چھیننے کے لیے ایک نئی جدوجہد، ایک نئی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاپ میں شمع مبیں جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، اور بڑوں کو ببانگ دوہل پکار کے آئے کہ بہت راحت طلب ہے، راہ وفا اپنی کی ابتدائے سفر سے ہے، ابتدائے جنون سے ہے، انتہائے جنون سے ہے، ابتدا اپنی آج ابتدا کر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی ایک دو روز میں اگر آپ نے فیصلے کر لیے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، فیصلے نہیں ہوئے تو ہم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہیں، کچھ کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ درد بنے درد لادوا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ اور وزیر اعظم صاحب، یہ وارننگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ ہم اس اتحاد میں
بہت سارے سوالات، بہت سارے اندیشے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی، دھوکے کی. تو ہم وزیر اعظم صاحب، یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے لیے ہم مل کر آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقے، یہاں بچنے والے اور مہاجر قوم آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حقوق، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا انصاف آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب نے مل کر جو ضمانت لی تھی، کیا وہ ضبط ہو چکی ہے یا آپ اس ضمانت میں قائم ہیں؟ آپ اپنا فیصلہ بتائیں، اپنا فیصلہ بتائیں. ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں اور ہم لسانی بنیادوں پہ کیے گئے اس حلقہ بندیوں کو قوم مسترد کرتی ہے. آج جہاں تک نظر اٹھائیں کراچی سڑکوں پہ ہے، اور کراچی سڑکوں پہ آ گیا تو پھر اور ابھی ہم سب لوگ مل کر پٹیشن اور قرارداد الیکشن کمیشن میں پیش کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سب اندر آئیں، کیا ہم سب اندر آ جائیں؟ یا وہ تمام لوگ جو ابھی جو مہاجروں کی قیادت ہے وہ جائے. ویسے قیادت تو ساری ہے، اپنے قوم کے نمائندے اپنی اپنی جماعتوں کے کارکن یا موجود ہیں. یہ آئیں کیا اندر؟ سب کو چلنا ہے تو ہم جاتے ہیں، پھر آپ کو بلاتے ہیں. اور آج ہاتھ اٹھا کر اور قسم کھا کر عہد کرے کہ اپنے حقوق پر، اپنی شناخت پر، اپنے پہچان پر، اپنی عزت پر، عزت نفس پر، اپنے حق پر، اپنی نمائندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. آمد کا شکریہ. اور میں ایک بار پھر مہاجر قومی موومنٹ پاکستان سرزمین پارٹی اور فاروق بھائی کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اب آج کی شام کراچی والوں کے نام ان کو خوشخبری دینے کا پیغام، ساتھ چلنے کا عہد. اور اگر ایسا ہے تو کچھ دیر انتظار، میری ماں بہنوں، فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کی نشاں پاؤں سے ٹکراتے ہیں.